السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی الحمدللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے بھائیوں کے لیے امت مسلمہ کا بہت بڑا واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ بھائی اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیرت پاک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ نے انہیں آغوش میں لے کر دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی اور کھجور چبا کر اس کی انگوٹھی دی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام رکھا۔ سر کے بال مڑوا کر اس کے برابر چاندی صدقہ فرمائی۔ 7 دن گزرنے کے بعد 2 دمبے ذبح کر کے عقیقہ کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت عبداللہ تھی۔ سید شہید اور شبیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پر سوار کر کے فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، جس طرح میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت کر، جو ان دونوں کو محبوب رکھتے ہیں تو بھی اس کو محبوب رکھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت میں آپ کس کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ فرمایا، اولاد میں فاطمہ کو اور اولاد کی اولاد میں حسن و حسین کو۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک سر مبارک نہ اٹھایا جب تک وہ پشت مبارک سے اتر نہیں گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا ہے، یہ شجاعت ابن شجاعت ہیں، میرا بیٹا بہادر ہوگا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹی عمر میں ہی فہم و ذکار کا یہ عالم تھا، جو بات ایک دفعہ سن لیتے مدت تک دماغ سے نہ نکلتی اور ہر بات کا مدلل اور معقول جواب دیتے۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کم عمری میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ آپ اخلاق و تہذیب، علم و دانش، فہم و ذکا، شجاعت و بصالت، خدمت و تواضع، صبر و کنایت، غفور و کریم اور جود و سخا میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کو دربار رسالت سے نوجوان جنت کے سردار کا لقب ملا تھا۔ عبادت و ریاضت میں بلند درجے پر فائز تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریباً 7 برس کی عمر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردگی میں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں رکھتا۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے روزہ افطار کرنے میں دیر کر دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کا خوف کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرو اور سحری کھانے میں دیر کرو، مگر تم اس کے برعکس کر رہے ہو۔ زہد و عبادت کا یہ عالم تھا کہ ذکر الہی میں مصروف رہ کر رات کو حیات تازہ بخشاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مصیبت یا مشکل پیش آتی تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کثرت سے نوافل ادا کرتے۔ بعض اوقات نماز عشاء کے بعد پوری رات عبادت میں گزار دیتے اور فجر کی نماز پڑھ کر تلاوت فرماتے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج کیے۔ فرمایا کرتے تھے کہ پیدل چل کر حج کرنے سے زیادہ لطف اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فیصلہ یا کوئی
فتویٰ کتاب سنت کے خلاف دیا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ علم و عرفہ کے گوار رہے تھے، عالم و الہی اور نبوت میں بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ بعض لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے گستاخی کرتے ہیں اور آپ ترش روحی سے پیش آتے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کوئی مواخذہ نہیں کرتے تھے، تو فرمایا میرے نانا نے اس کی اجازت نہیں دی اور یہی سبق دیا ہے کہ لوگ سختی برتے تو تم نرمی برتو، وہ پتھر ماریں تو تم موم بن جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا ہم نرمی کے پہاڑ ہیں، پگھلتے ہیں مگر اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے حد سخی اور مخیر تھے، احسان اور مروت سے پیش آتے اور محتاجوں کے لیے اپنا دستے کرم بہت کھلا رکھتے، فضول خرچی اور اسراف سے منع فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مہمانوں کی خاطر تواضع فرماتے، مصیبت کے وقت صبر کرنا اور مصیبت کے اوقات یاد الہی میں گزارنا آپ کا شیوا تھا۔ خلیق تھے اور دوسروں کی خلق اختیار کرنے کا درس فرمایا کرتے تھے، نہایت جرأت مند اور حوصلہ مند نیڈر تھے، اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہ رکھتے تھے، کوئی ارادہ فرما لیتے تو پہاڑ کی طرح مضبوطی سے اس پر قائم رہتے، بات جرأت مندی سے کرتے تھے، دشمن سے کلام فرماتے تو بے حقی دکھاتے تھے، جو بھی رائے دیتا وہ نہایت ہی صاحب اور پختہ ہوتی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فنون حرف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تربیت حاصل کی تھی، اسی لیے کسب جہاد میں ماہر اور کامل ہو گئے تھے اور بہت سے معرکوں میں حصہ لے کر خوب نام پیدا کیا تھا۔ طرابلس میں رومیوں سے مقابلہ کر کے ان کو ہزیمت دی، سبتیلیا کے حاکم جرجیرا سے جہاد کر کے فتح مند ہوئے، کوفسا کی جنگ میں قلعہ انجم کا محاصرہ اور یلغار میں بھی حصہ لیا اور بہت سی مغربی جنگوں میں پامردگی سے جہاد کیا۔ معرکہ کربلا میں جو حیرت انگیز بہادری دکھائی وہ قیامت تک ثابت رہے گی۔ عبید اللہ بن ضیاء اور سمرہ بن سعید ایسے شفقاء کے سامنے جس جرأت مندی اور استقلال کا اظہار کیا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ دشمنوں کے نرگاہ میں آ کر محصور اور نظر بند ہونے کے باوجود احکام الہی کی پابندی، فرائض اور سنتوں کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی، آخری دم تک نماز میں کوتاہی نہیں کی، بھوک پیاس سے نڈال، چاروں طرف تلواروں اور تیروں کی بارش۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمحہ ذکر الہی سے غافل نہ ہوئے۔ امام عالی مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم خطرے میں کود کر جو بات ثابت کی وہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست بنیادی خصوصیات امت مسلمہ کا وہ بیش قیمت سرمایہ ہے جسے بچانے کے لیے ایک مومن اپنا سر بھی دے دے اور اپنے بال بچے بھی کٹوا بیٹھے تو اس مقصد کے مقابلے میں مہنگا سودا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعہ بوقت عصر 57 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ جی ہاں، آج ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا ہے۔ جی ہاں، جن بھائیوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو آل کر دے تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔